اگر کسی شخص کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے تو وہ انسان اس دعا کو پڑھ کر اپنے قرض کو دور کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی کبھی انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، جیسے کہ قرض ہو گیا، بیماری ہو گئی اور مقدمہ ہو گیا۔ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی قرض ضرور لے لیتے ہیں، اور آج ہر انسان چاہے وہ قرض کم لے یا زیادہ قرض لے، اور وہ اس قرض میں ڈوب جاتا ہے، یعنی کہ اس قرض کو ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں قرض سے نجات نہیں مل پاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مہنگائی کے اس دور میں صرف ایک نوکری کے بل پر ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ گھر کو چلانے کے لیے کبھی نہ کبھی آپ قرض لے لیتے ہیں۔ اگر آپ نے قرض لے لیا، لون لے لیا یا کسی سے ادھار پیسہ لے کر رکھ لیا اور آپ اس قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، تو اب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سے ثابت ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جسے سچے دل سے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کا قرض دور کر دے گا اور آپ کو تنگ دستی اور غربت سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، قرض میرے اوپر آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جس کو پڑھنے سے کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر بھی قرض کیوں نہ ہو، ان کلمات کو پڑھنے سے اس قرض سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو وہ دعا اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور وظیفہ پاور چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ قرض بہت بری چیز ہوتی ہے۔ قرض لیتے ہوئے تو بڑا خوشی ہوتی ہے، اور جب قرض دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم بچے بچے پھرتے ہیں۔ جس نے ہمیں قرض دیا ہے، جس سے ہم نے ادھار پیسہ لیا ہے، وہ ہمیں ذلیل کرتا ہے، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، وہ ہماری بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے۔ اور قرض ہم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے لیا، لیکن آج بچوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ قرض ہم نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے لیا، قرض ہم نے گاڑی خریدنے کے لیے لیا، قرض ہم نے زمین خریدنے کے لیے لیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی یہیں رہ جائیں گی، اور آپ نے جس کے لیے قرض لیا اس نے ہی آپ کو لات مار دی۔ یعنی کہ آپ نے گھر بنانے کے لیے قرض لیا تو بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ عموماً ایسا ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے سب اپنے ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا اپنے بھی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے قرض لیا ہے، دیکھیے قرض جو ہوتا ہے مجبوری میں ہی لیا جاتا ہے۔ قرض خوشی میں کوئی بھی انسان نہیں لیتا ہے، کیونکہ قرض لینے سے بہت بڑی دقت ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو عزت ہوتی ہے سماج کے اندر، وہ قرض لینے سے عزت ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم وقت پر قرض ادا نہیں کر پائے تو لوگ ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، لوگ ہمارے گھر پر آ کر ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں گالی دے کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ کو بتاؤں گا، جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ پہاڑ کے برابر بھی قرض کیوں نہ ہو، وہ قرض بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ادا ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں۔ یہ جو اسکرین پر آپ کی دعا آ رہی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیے جیسے میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ دعا آپ کو 11 بار پڑھنی ہوگی۔
अब 11 बार कैसे पढ़नी और 100 बार कैसे पढ़नी वो पूरी बात समझिएगा। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं, यानी कि हर नमाज के बाद आप इस दुआ को 11 बार पढ़ें। जब आप अपने घर पर हों तो उस वक्त में सुबह को उठकर 100 बार इस दुआ को पढ़ें, शाम को सोते वक्त 100 बार इस दुआ को पढ़ें, और मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप हर नमाज के बाद 11 बार इस दुआ को पढ़ें। जब तक आपका कर्ज अदा ना हो जाए, जब तक आपको कर्ज से निजात ना मिल जाए, तब तक आप इस दुआ को पढ़ते रहिएगा। लेकिन यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ ही इस दुआ को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ी फिर खत्म कर दी, फिर परसों पढ़ी फिर खत्म कर दी। लगातार पढ़िएगा। अगर करोड़ों रुपए का कर्ज आपके ऊपर है और इस दुआ को आप अपना मामूल बना लेकर पढ़ लेते हैं, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रोज पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह करोड़ों क्या पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा वो भी अदा हो जाएगा। और उसके बाद 3 बार आखिर में भाई दुरूद पाक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बगैर दुरूद पाक का ये वजीफा कोई भी काम नहीं करेगा। अगर कोई भी शख्स आपके घर के अंदर या आपकी रिश्तेदारी में कर्ज लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, कर्ज की वजह से रात दिन चैन से सो नहीं पाता है, कर्ज की वजह से रो रहा है, कर्ज की वजह से जलील हो चुका है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को अभी शेयर कर दो ताकि उनकी परेशानी खत्म हो जाए, उनकी टेंशन खत्म हो जाए कि इस दुआ को पढ़ने के बाद। तो मेरे भाइयों, एक दूसरे की मदद आपको इस तरीके से करना है। इस वीडियो को जिन भाई बहनों ने कर्ज लिया है उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकालकर आपने इस वीडियो को देखा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।